بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھتے رہے وہ نڈر بولتا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھتی رہی صدا وہ مگر بولتا رہا۔ ان فی خلق السماوات والارض۔ اس نے کہا میں سچ کہوں گا خوف کے بغیر، بولا تو سچ ہی بار دیگر بولتا رہا۔ ربنا وآتنا ما وعد۔ سب اس کے سامنے اسی کے روب میں رہے، جو لا الہ کے زیر اثر بولتا رہا۔ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ گونجے گا حرف حق صدا ان فضاؤں میں، یہ باکمال شخص اگر بولتا رہا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو سنا، ان کی زبان سے کلام ربانی کی خوبصورت ترین تلاوت سنی۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی انہوں نے تلاوت کی، سعادت حاصل کی۔ طیب اردوان کو آج کی دنیا میں بلا شبہ شیر اسلام کہا جاتا ہے، اور طیب اردوان نے یہ ثابت کیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ اب بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ طیب اردوان ترکی کو 2020 سے آج سے 600 سال پہلے لے گئے ہیں، لیکن ترکی کے لوگوں سے اگر آج ان کی رائے معلوم کی جائے تو وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے طیب اردوان کے اس فیصلے پر سرشار ہیں، خوشی سے نہال ہیں، اور وہ اس وقت جشن منا رہے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو پر پہلے بھی بات کی، اس معاملے پر پہلے بھی بات کی، اور یہ وہ خوشی ہے جو رجب طیب اردوان نے بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو دی ہے، اور ایک خوشخبری سنائی ہے کہ یہ ابتدا ہے، یہ پہلا قدم ہے، مسجد اقصیٰ کی آزادی منزل ہے انشاءاللہ۔ اب بات آج کے موضوع کی، آج کی ویڈیو کی۔ آج ہمارے ایوان میں بہت ہنگامہ آرائی ہوئی، بڑی اپوزیشن کی جانب سے ناراضی کا اظہار کیا گیا، بہت احتجاج کیا گیا۔ اپوزیشن نے حکومت کو کڑی تنقید کا ایک بار پھر نشانہ بنایا کہ حکومت نے آج ان کے ساتھ جو کی ہے، حکومتی وزراء نے جو آج ان کے ساتھ کی ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپوزیشن شدید ناراض نظر آئی۔ آج حکومت نے کچا چٹھا کھول کے رکھا آج کی اپوزیشن کا۔ حکومت نے بتا دیا کہ وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، کیا فرق ہے؟ گزشتہ 10 برسوں میں فرق کیا رہا ہے؟ ترجیحات کا فرق کیا ہے؟ قومی خزانے کو استعمال کرتے ہوئے دل کس کا کتنا دکھتا ہے، اور کون کتنی کشادگی کے ساتھ قومی خزانے کو ابا حضور کا مال سمجھ کر خرچ کرتا ہے؟ یہ آج تفصیلات جو ہے وہ ایوان میں پیش کی گئیں۔ یہ تفصیلات میں آپ کو بتاؤں، ان تفصیلات کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں خود اس میں سے کیلکولیٹ کی اور نکالی، آپ کے لیے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قومی اسمبلی کو یہ بتایا گیا کہ سال 2008 سے 2018 تک، 2018 کا مطلب یہ ہے کہ ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت کے جو ابتدائی عرصہ ہے اس کی بھی بات کر رہے ہیں۔ پہلے ان کی حکومت کے سمجھ لیجیے کہ 6 مہینے ہم اس کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو اس عرصے میں کیا ہوا، کس طرح سے قومی خزانہ خرچ کیا گیا، وزراء اعظم کی جانب سے بیرون ملک دوروں پر کتنے دورے کیے گئے، کتنے اخراجات ہوئے، کتنے افراد کو ساتھ لے کر گئے، یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آج قوم کے سامنے رکھی گئی ہیں، ایوان میں پیش کی گئی ہیں۔ تو ان تفصیلات پر جو رپورٹ ہے یہ سینٹ میں پیش کی گئی۔ وزارت خارجہ کی یہ رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس 10 برس کے عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس 10 برس کے عرصے میں پہلے وزیر اعظم، انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب نے، عمران خان صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے کیا خرچ کیا۔ تو پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے دور حکومت میں 48 غیر ملکی دورے کیے، اور ان 48 غیر ملکی دوروں پر انہوں نے خرچ کیے 57 کروڑ 16 لاکھ روپے۔ 48 دورے، 57 کروڑ 16 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب 92 روز کل جتنا عرصہ وہ وزیر اعظم رہے، عدالت عظمیٰ کی جانب سے فارغ کر دیے گئے۔ فارغ کیے جانے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ جمہوری وزرائے اعظم میں جو سب سے لمبا عرصہ ہے وہ گزارنے والے وزیر اعظم بن گئے ہیں، لیکن پھر جب یہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے فارغ کر دیے گئے
تو پھر یہ عرصہ واپس کم ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے اس دور میں 92 روز غیر ملکی دوروں پر گزارے، اور ان کے وفد میں ان 92 روز میں، ان 48 دوروں میں 2173 افراد ان کے ہمراہ موجود رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف عدالت عظمیٰ کی جانب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو منصب سے ہٹایا گیا، سزا دی گئی، کہا گیا کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے، وہ کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ نااہل ہو گئے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب آئے، اپنے دور حکومت میں انہوں نے 9 غیر ملکی دورے کیے، چھوٹا ٹینیور تھا، 9 غیر ملکی دورے کیے۔ ان 9 غیر ملکی دوروں پر 10 کروڑ 71 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ وزارت خارجہ نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، جنہوں نے یہ پوچھا اپنے نکالے جانے پر کہ مجھے کیوں نکالا، تو وزارت خارجہ نے تحریری جواب میں بتایا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں کچھ 92 غیر ملکی دورے کیے، اور ان 92 غیر ملکی دوروں پر 1 ارب 80 کروڑ روپے کے اخراجات آئے، 1 ارب 80 کروڑ روپے۔ تو جو گزشتہ کچھ وزراء اعظم ان میں سب سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب کے اخراجات تھے۔ ان میں کمال کی بات اور بھی آگے آئے گی۔ میاں نواز شریف صاحب نے ان 92 دوروں کے دوران 262 دن ملک سے باہر گزارے، اور میاں نواز شریف صاحب کے ہمراہ 2390 افراد مختلف دوروں میں وفد کی صورت میں موجود تھے۔ 2137 افراد تھے گیلانی صاحب کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ 2390 افراد تھے، تو میاں صاحب یہاں بھی آگے تھے۔ تحریری جواب میں یہ بھی بتایا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کئی بار لندن کے نجی دورے پر بھی گئے، اس میں وہ اپنے بچوں سے ملنے بھی جاتے تھے، علاج کے لیے بھی جاتے تھے، میاں صاحب خریداری بھی وہیں پر کرتے تھے، سیر بھی وہیں پر کرتے تھے، میاں صاحب عید بھی وہیں پر مناتے تھے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے کئی لندن کے دورے کیے، یہ دورے نجی تھے، سرکاری دورے نہیں تھے۔ نجی نوعیت کے ان دوروں میں انہوں نے 2016 میں 48 دنوں کا دورہ کیا۔ میاں صاحب کے اس 48 دنوں کے دورے پر 6 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اخراجات آئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، جب میاں صاحب کو عدالت کی جانب سے نکالا گیا تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ٹینیور بھی چھوٹا تھا، انہوں نے اپنے دور حکومت میں 19 غیر ملکی دورے کیے۔ ان 19 دوروں میں انہوں نے خرچ کیے 25 کروڑ 95 لاکھ روپے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے صرف 2018 میں، جو ان کی حکومت کا پہلا سال تھا، 6 ملکوں کے دورے کیے، 7 روز ان دوروں پر لگے، اور ان دوروں پر خرچ ہوئے 4 کروڑ 56 لاکھ روپے۔ اس موقع پر جب یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے تو سینیٹر ہیں محسن عزیز، انہوں نے یہ پوچھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے لندن کے 18 دورے کیے ہیں، یہ 18 دورے میاں نواز شریف کے نجی دورے تھے، اپنی ذات کے لیے تھے، ان دوروں کے پیسے جو ہے وہ حکومت نے قومی خزانے سے کیوں ادا کیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں علی محمد خان صاحب، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے دوروں پر تو زیادہ اخراجات آنے چاہیے تھے۔ اب یہ جو یہاں پر تنقید ایک دوسرے پر ہوئی ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت جب زیادہ دورے کرتے ہیں تو ان کے دوروں پر اخراجات جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں، اور حکومت کی جانب سے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مراد سعید صاحب ایک بار پھر کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ان سے ہم برآمد کروائیں گے، اپنے عللوں تللوں پر ذاتی دوروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اپوزیشن ناراض ہو کر تنقید کر کے اس معاملے پر نکل گئی۔ اب یہ جو رقوم ہیں جن کی رپورٹ میں چیزیں سامنے آئیں گی، اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ دیکھیے اس پوسٹ مارٹم میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ جو انہوں نے کل پیسے خرچ کیے، ان پیسوں کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا ایک دورہ ہمیں پڑا تقریباً 2 کروڑ کا، 1 کروڑ 90 لاکھ روپے سے کچھ اوپر کا۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایک دورہ قوم کو پڑا تقریباً 1 کروڑ 19 لاکھ روپے کا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کا چھوٹا سا ٹینیور تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی جو ایک دورہ ہے، یہ ایک دورہ تقریباً 1 کروڑ 19 لاکھ کا ہی پڑا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کا ایک دورہ جو ہے وہ پڑا 1 کروڑ 36 لاکھ کا۔ عمران خان صاحب کا جو ایک دورہ ہے وہ تقریباً 76 لاکھ روپے کا پڑا۔ تو یہ جو تمام لوگ ہیں، ان تمام لوگوں سے عمران خان صاحب کا ایک دورہ، ان تینوں سے تو تقریباً ہمیں وہ 50-60 لاکھ روپے کم کا پڑا، اور میاں نواز شریف صاحب سے اگر اندازہ لگایا جائے عمران خان صاحب کے ایک دورے کا، تو میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں تقریباً 1.25 کروڑ روپے کم کا ایک دورہ پڑا عمران خان صاحب کا۔ میاں صاحب کے میں نے آپ کو بتایا تھا کمال بھی ہوا ہے، وہ کمال یہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ جو ذاتی 18 دورے کیے ہیں، ان کا بھی فی دورہ جو ہے وہ قوم کو پڑا ہے 38,33,000 روپے کا۔ یہ وہ وزرائے اعظم ہیں ہمارے
جن میں سے کوئی ارب پتی ہے، کوئی کھرب پتی ہے، اور ان ارب پتیوں نے، کھرب پتیوں نے قومی خزانے کو ایسے لٹایا ہے، اور صرف قومی خزانے کو انہوں نے دوروں پر صحافیوں کو لے جانے پر، بزنس مینوں کو لے جانے پر، دوستوں کو لے جانے پر، خاندان کے افراد کو لے جانے پر ہی شاہانہ انداز میں خرچے نہیں کیے، انہوں نے ذاتی نوعیت کے دورے بھی قومی خزانے سے، اس غریب قوم کی جیب سے کیے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے بڑے سکون سے کرنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے وہ پورے دعوے کے ساتھ ایک بار پھر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں قوم کا سب سے زیادہ درد رکھتا ہوں، مجھ سے زیادہ درد کسی کو قوم کا نہیں ہے، اور میں نے قوم کو جو ہے وہ ترقی دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے تو قوم سے تنخواہ بھی نہیں لی ہے۔ 38 لاکھ روپے بلکہ اس سے زیادہ ان کے ایک ایک دورے پر لندن کے قومی خزانے سے خرچ ہوتے ہیں، اور یہ تنخواہ نہ لینے کے ارب پتی لوگ دعوے دار ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔